بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 24۔ اس پارے میں 3 سورہ ہیں، سورہ زمر، سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت اور سورہ غافر۔ سورہ زمر کا ابتدائی حصہ 23ویں پارے میں ہے، لیکن ہم اس کا وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ، جیسے اسی سورہ میں ہی ارشاد ہے اِلَى الْجَهَنَّمَ زُمُرًا اِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا۔ اس صورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے رسول اکرم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، الا للہ الدین الخالص۔ اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں، یعنی کسی غیر اللہ کے لیے عبادت نہ کیجیے۔ اس کے بعد وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر ہے کہ، اور یہاں پر ایک قابل توجہ نکتہ کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرمایا۔ اب 3 تاریکیاں خدا اس وقت 1400 سال پہلے انسان کو بتا رہا تھا کہ 3 تاریکیاں ہیں، لیکن سائنس جو ہے یہ آج بتا رہی ہے کہ انسان 3 پردوں میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مشرک کی مثال دی اور موحد کی مثال دی ہے کہ مشرک ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسے غلام کی مانند ہوتا ہے کہ جس کے کئی مالک ہوں، ایک غلام جس کے کئی مالک ہوں اور ہر ایک اسے ایک الگ الگ حکم دیتا ہے۔ لیکن موحد کیسا ہے؟ اس غلام کی سی ہے موحد کی جس کا مالک ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ یہ موحد کی مثال ہے، اور مشرک کی مثال جس کے زیادہ مالک ہوں۔ اس کے بعد 2 فریقوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک فریق کافروں کا فریق ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے جو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے رسول میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اپنے نفسوں کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ ذکر ہے کہ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اب قیامت کا ذکر آ گیا، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لایا جائے گا، اور اہل تقوی اس کے مقابلے میں، اہل تقوی کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام کہیں گے، اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔
اور غافر سے اس لیے نام دیا جاتا ہے کہ اس میں ذکر ہے غافر ذنب و قابل توب، گناہوں کے بخشنے والے کا۔ اس کے بعد اس سورہ کے آغاز میں قرآن ایک زندہ معجزہ، ایک زندہ کلام ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک ہی آیت میں 4 صفات ذکر ہیں۔ ارشاد ہے کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول وہ بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعا ذکر ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوا ہے، پس تم مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، انہیں دوزخ سے بچا لے، انہیں دائمی باغات میں داخل فرما۔ اس کے بعد ان کے آباء، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما، بے شک تو ہی حکمت اور غالب ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کفار کے بارے میں ذکر ہے، پہلے مومنین اور مومنین کے لیے فرشتوں کی دعا، اور پھر کفار۔ اب کفار کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے قیامت کے روز، اور معذرت پیش کریں گے، اور لیکن ان کی یہ درخواست ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ارشاد ہے کہ جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر اور ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ بندہ مومن جس کا ہم پہلے تذکرہ کر رہے تھے اس کا ذکر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون سے یہ قصہ منسوب ہے کہ ان کے دور میں ایک شخص سے مومن تھا جو خفیہ طور پر ایمان لے آیا تھا، جس نے تقیہ اختیار کیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کی دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں ایک فرعون تھا جو اپنی بات پر اڑا رہا، اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں صرف میری رائے ہی درست ہے۔ اور یہ آج کے ڈکٹیٹروں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کہہ دیں بھلے اس کے مقابلے میں حق ہی ان کو سمجھ آ رہا ہو، لیکن پھر وہ مانتے نہیں ہیں کسی کی۔ لہٰذا اس نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا فرعون نے ان سب کا، اور اس کے بعد یہ کہتا تھا میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا خدا کہاں ہے، اور اس نے اپنے ایک شخص سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ لہٰذا یہ ایک مذاق اور استہزاء، جب آپ بات سمجھ بھی رہے ہوں لہذا اس پر عمل نہ کرنا چاہ رہے ہوں تو استہزاء اس کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد خدا نے چند نعمات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے رات بنائی سکون کے لیے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین کو سکون اور قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے چند مراحل ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے سے یہ بڑا ہوا، بچے کی صورت میں آیا، بچے کے بعد یہ نوجوانی کی عمر میں آیا، نوجوانی سے جوانی کی عمر میں آیا، جوانی سے پھر بڑھاپے کی عمر میں آیا، اور پھر ارشاد ہے کہ کون ہے اس سارے مراحل کی نگرانی کرنے والا؟ وہ یقیناً خدا ہی ہے جو اس سارے مراحل سے گزارتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فصلت جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں چونکہ سجدہ کی آیت کی تلاوت ہے لہذا اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور فصلت کیوں کہتے ہیں؟ ارشاد ہے کتاب فصلت آیاتہ، اس کتاب کی آیات، اس کے قصے فصلت، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے اندر، واضح ہیں بالکل۔ اور حامیم سجدہ، حامیم
یہ بھی سورہ حامیم سے ہو رہی ہے، حروف مقطعات سے، اس طرح کی 7 صورتیں جو حامیم سے جن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ کتاب جس کے اندر کوئی اخفا، کوئی ابہام، کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے، کتاب فصلت آیاتہ۔ لیکن ان واضح دلائل کے مخالف وہ افراد جن کے دل مردہ ہیں، وہ خود بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو تم ہماری دعوت سمجھتے ہو اور نہ ہم تمہاری بات سمجھتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم اپنی شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد عاد و سمود کی تکذیب اور انکار اور ان کا انجام کے بارے میں ذکر ہے۔ قوم عاد کی حیرت انگیز جسمانی قوت، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ ایک شخص اکیلے ہی چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا، لیکن اس طاقت کے باوجود بجائے اس کے کہ شکر کرتے، یہ گھمنڈ میں پڑ گئے اور فخری طور پر یہ چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ لہذا اس کے جواب میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ان پر بھی عذاب آیا اور تیز ہوائیں ان پر چلیں اور یہ سب ختم ہو گئے۔ اور قوم سمود کا بھی اسی طرح یہ بھی سخت عذاب کی لپیٹ میں آئے جب انہوں نے انکار کیا۔ یہ تو تھا ان کا دنیا کا عذاب، لیکن کیا آخرت میں یہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، ارشاد ہے جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اس کے بعد مومنین کا تعارف ہے کہ ارشاد ہے کہ ان کو جنہوں نے استقامت دکھائی جنت کا ٹھکانہ دے کر ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو جیسے تم چاہو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا جیسے چاہتا تھا ویسے زندگی گزارتے تھے۔ بہت خوبصورت جملہ۔ اب اس کے بعد ان میں سے بھی، ان صاحب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضائے الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ یہ ان سب میں سے بھی بہتر ہونے کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔